अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं लंदन के एक लोकल एरिया के पार्क में बैठा हूँ। अब पार्क में बैठ के आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस शेयर करना कि हम क्यों मगरब से मरूब होते हैं। जैसे कि इकबाल ने आज से 100 साल पहले अपने फ़िलासफ़ीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह से मगरब की तहज़ीब को, मगरब की तरक्की को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बयान किया और उसमें इस्तारा ये इस्तेमाल किया कि जब भी तुम मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। इस माशरे के, जिस माशरे के अंदर तरक्की अपनी इस वक्त इंतहा पे मौजूद है, जिसकी कैपिटलिज़म अपने अरूज पे है, इस माशरे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दुनिया पूरी में मिसाल दी जाती है। बहुत सी चीज़ों को बहुत से हवालों से हम आइडियलाइज़ करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ ये है कि जिस माशरे के अंदर एक इंसान की, एक आम शख्स की, जो मज़दूर है, जो एक माशरे का आम शहरी है, जब उसके 2 वक्त के रोज़ी रोटी, उसके बच्चों के नान नफ़का, उसके बच्चों की तालीम, उसकी सेहत और बाकी मामलात पूरे होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त वो डेवलपमेंट की तरफ सोचता है। उस वक्त वो चाहता है कि मैं अब मैं कोई काम करूँ, भाई मैं रिसर्च करूँ, कुछ मैं ऐसा करूँ जिससे रहती दुनिया तक मेरा नाम रहे। लेकिन जब आप अपनी जंग सिर्फ इस एक मकसद के लिए लड़ते रहते हैं, और वो मकसद है कि मेरा पेट पालना, मेरी दवाइयाँ पूरी होना, मेरे घर के अखराजात को मीट करना, बिजली के और दीगर यूटिलिटीज़ के बिल जाना और मेरी ग्रॉसरी पूरी होना, तो फिर आप कभी भी डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की राह की तरफ सोच भी नहीं सकते। यहाँ की सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ के आम आदमी के जो वेजेस हैं, जो उसका म्यार ज़िंदगी है, वो इस कदर अच्छा है कि वो अपने मामूलाती ज़िंदगी अपनी चला सकता है, बड़ी आसानी से चला सकता है, चीज़ों को लेके चल सकता है, और गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करती है। उसकी मिसाल इस पार्क की है। ये लंदन के एक इलाके का एक छोटा सा पार्क है, लेकिन जिसका एरिया जो है वो लाहौर के किसी बड़े पार्क के जितना इसका एरिया है, जिसके अंदर हर तरह के झूले बच्चों के लिए मौजूद हैं, रिक्रिएशन सेंटर है, उसके साथ साथ टेनिस कोर्ट मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉशरूम्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अपनी हाजत रवाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक मट्टी का ट्रैक मौजूद है जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट्स किसी जिम में लगे होते हैं, वो सारे जिम के इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे के सारे आलात मौजूद हैं। आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, बेहतर करने के लिए जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। उनमें से एक झूला ये है जिस पे मैं बैठा हूँ। अक्सर हम यहाँ आके रिक्रिएशन करते हैं, सहलाते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये एक छोटा सा एक एस्पेक्ट है जिसको मैं ऑब्ज़र्व करने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें सारी की सारी अगर आपके यहाँ, आपके मुल्क में, आपके पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएं, आपका कोई भी बादशाह, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी आपका सिस्टम, डेमोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, व्हाटएवर जो भी है, उसके अंदर जब ये चीज़ें चलना शुरू होंगी, उसकी मिसाल ये है कि आप इंग्लैंड की तारीख़ देख लें। आप में से बहुत से दोस्त इंग्लिस्तान की तारीख़ को जानते हैं। यहाँ पे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, किसी तरह का भी इनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम तरवीज पा रहा हो, इनकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को कभी भी रोका नहीं जाता। कोई भी चीज़ जो इन्होंने अपने लोगों की बेहतरी के लिए लॉन्च की है, उस प्रोजेक्ट को कभी मुनक़ता नहीं किया जाता, उसको दूसरी पार्टी आके ब्रेक नहीं करती, बल्कि वो कंटिन्यू रहता है। और उसकी कंटिन्यूटी उस पार्टी को आने वाले वक्त में कभी गवर्नमेंट ना भी मिले तो भी उसकी कंटिन्यूटी हमेशा रहती है। और उसका समर ये मिलता है कि लोग फलाह पाते हैं, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है। लेकिन आपके यहाँ जो इस वक्त सबसे बड़ा जो बहरान चल रहा है वो ये है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स के, एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स को आके बैन कर दिया, स्टॉप कर दिया, और उनके ऊपर उन लोगों को पाबंदे सलासिल कर दिया। और उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाज़ नहीं बचता कि माशरे के अंदर कोई जो तरक्की हो रही थी, उस तरक्की को वो चलता रहने दें, उसको परवान चढ़ता देख सकें, जिससे नुकसान अल्टीमेटली आपका और मेरा और हम जैसे लोगों का होता है, जो आम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिनका सारे का सारा दारोमदार गवर्नमेंट के आने वाले डिसीजंस, उनकी पॉलिसीज़, उनके रेगुलेशंस, उनके रूल्स के ऊपर होता है। ये इतना अहम एजेंडा है कि जिसके ऊपर बात की जा सके। मैंने
پچھلی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ مجھے لنڈن آئے ہوئے ابھی 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، اور اس 2 ماہ کے عرصے میں میں ایک عام شخص جس کو کوئی دنیا کے بڑے فورمز کی اویئرنیس نہیں ہے، وہاں تک میری رسائی نہیں ہے، میں ایک عام شخص یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر اتنا سپارک آیا ہے، مجھے اتنا کچھ محسوس ہوا ہے کہ اف آئی ور دا لارڈ آف ٹارٹری تو میں بہت سی چینجز لاتا، میں سسٹم آرگنائز کرتا، ٹیکسیشن سسٹم لانچ کرتا، لوگوں کو ٹیکسٹ کے اندر لے کے آتا، لوگوں کی رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے امپلیمنٹیشن سسٹم پیدا کرتا کہ جس سے میرے ملک کے تمام تر جو طبقے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو تمام تر حلقے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکولی اس سے بینیفٹڈ ہوتے۔ یہ چیزیں جب کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے کے اندر یہ چیزیں جان بوجھ کے لانچ کی جاتی ہیں، لوگوں کو ترقی کی طرف نہیں جانے دیا جاتا، لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ جو مختلف ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم سب لوگوں کی ترقی کے دشمن ہوا کرتے ہیں، اور یہ دشمنی وہ لوگ اپنی ذاتی انا، اپنے بغض، اپنی جاہلیت کی بنا پہ یہ ہم پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جو کنٹروورشل بھی ہیں، بہت سے اعتبار سے عمران خان صاحب کنٹروورشل ہیں، لیکن میں آج یہ ساری اپنی گفتگو کو اس بات پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان سوسائٹیز کے، ان معاشروں کے ایک بہت پرانے کھلاڑی ہیں، ان کی ان معاشروں کی نبض کے اوپر بڑا پرانا ہاتھ ہے، وہ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو ڈیٹر کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے آنے والے وقت میں اپنے سفارتی تعلقات کو قائم رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے برابری کی بنا پہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو کیسے سٹینڈ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جیسے بندے سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا۔ یہاں آ کے جب میں نے دیکھا دونوں طبقوں کو، دونوں پہلوؤں کو، چونکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی حالات ہیں، دونوں کا جب نیریٹو مجھے ملا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عمران خان کو لوگ اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ پاکستان کے باہر رہنے والے لوگ جو اوورسیز ہیں وہ لا ابائڈنگ ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے زیادہ ہیں۔ ان کے اندر اس بات کا احساس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم نے شارع کو فالو کرنا ہے، ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی، ہم نے قانون کو اپنی حفاظت کے لیے جانتے ہوئے اس کا احترام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کسی شخص کی سرشت میں، اس کی عادات کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں تو اس شخص کی شخصیت سے، اس کی عادات و اطوار سے کچھ نہ کچھ مثبت چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے ان ملکوں کے اندر اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، ان کے اندر جو ایک چیزوں کو سیکھنے کی، لرن کرنے کی، ان کو ری امپلیمنٹ کرنے کی جو صلاحیت تھی، اس کو اپنے ملک کے اندر لا کے اس جذبے کو پیدا کرنے کی جو ایک اٹوٹ خواہش تھی، جو آج تک سلامت ہے، وہ شخص پابند ثلاثہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر اس خواہش نے دم نہیں توڑا۔ میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست قسم کی یہ صلاحیت ہے اس شخص کی۔ اور جہاں تک میری آواز کوئی بہت طویل آواز نہیں ہے، میری کوئی بہت زیادہ فین فالوئنگ نہیں ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو دوست مجھ کو سن رہے ہیں، جن تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں ان کو پھر کہتا ہوں کہ اس ملک کی ایک کمپنی جہاں پہ اس وقت میں بیٹھ کے آپ سے محو گفتگو ہوں، اس ملک کی ایک کمپنی آپ کے ملک کے سالانہ بجٹ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے۔ یہاں کا کوئی ایک شخص آپ کے ملک کی ساری بزنس اینٹی کو پرچیز کر سکتا ہے۔ یہاں کی کوئی ایک فرم آپ کے پورے کے پورے خطے کی قیمت لگا سکتی ہے۔ یہاں کا کوئی ایک شخص اٹھ کے آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک شخص کسی ایک بٹن کو دبا دے تو آپ کا نظام زندگی درہم برہم ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص جس کی آپ کی دکھتی رگوں کے اوپر بڑا مضبوط ہاتھ ہے، اگر وہ شخص آپ کا فیس بک، آپ کا ٹویٹر، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا واٹس ایپ بند کر دے تو آپ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے۔ اگر مجھ جیسا شخص یہاں آ کے انسپائر ہونے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ سب کچھ میرے ملک میں، میرے دیش میں، میرے وطن میں، میرے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ یہ باتیں کی جائیں، ان کے بچوں کی ویلفیئر کی جائے، ان کو سب کچھ یہ دیا جائے،
تو کتنا زبردست نظام زندگی ہو کہ جہاں پہ میرے لوگ پنپ سکیں، وہ ترقی کر سکیں، وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن رہ سکیں۔ سوال آخری جو بات کو سمٹاتا چلوں، سوال یہ ہے کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب دیکھنا آپ نے ہے، اب موو آپ نے کرنا ہے۔ ایک اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، ان کے پاس 2 شرارتی بچے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا طوطی بولتا ہے تو آج ہم ان کو کیوں نہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ انہوں نے آ کے 2 بچوں نے، شرارتی بچوں نے بابا جی سے کہا ایسے ہاتھ کر کے کہ بابا جی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو بابا جی چونکہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا یہ اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو بھی ہے جاندار چیز وہ اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے بس میں ہے کہ تم انہیں مسل دو، تمہارے بس میں ہے کہ تم انہیں اسے چھوڑ دو۔ تو اس بات کا ان کے اوپر امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے پہ قائل ہو گیا کہ یہ اللہ کے واقعی کوئی پہنچی ہوئی اور مانی ہوئی، کوئی جانی ہوئی شخصیت ہے۔ خدا نہ خواستہ میں کسی انسان کو کسی بہت کو بڑے رتبے کے اوپر فائز کرنے کے لیے یہ گفتگو نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان بحثیت انسان ہم خصلتوں کے، ہم کمیوں کے، کوتاہیوں کا منبع ہیں، ہمارے اندر ڈھیروں کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کم نقصان دہ کون سی چیز ہے، جو چیز ہمیں زیادہ فائدہ دے سکتی ہے، جس سے ہماری نسلیں آباد ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے بچوں کا قتل عام ہونے سے رک سکتا ہے، جس سے ہماری ملک کی خوشحالی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، جس سے انسانوں جیسا معاشرہ محسوس ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایک فطری حق ہے کہ ہم اس طرف ضرور ٹلٹ کریں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے، اور آپ نے فیصلے اس کرنے کے جو فروٹس ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ کس طرح کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس وقت وہ جاندار، وہ تتلی آپ کی مٹھی میں بند ہے، دیکھنا آپ نے ہے کہ اب اس مٹھی میں جو تتلی ہے اس کو میں نے زندہ چھوڑنا ہے یا میں نے اس کو مسل دینا ہے۔